صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حضرات، بزرگ اور دوستوں، کل آپ نے سن لیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابو لبابہ کی بے قراری اور گریہ زاری سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جیت لیا، اور ارحم الراحمین کی رحمت نے بھی کتنے پیار سے ابو لبابہ کے گناہ کو اپنے غفران و رضوان سے مٹا کر اپنے فضل و کرم سے بخش دیا۔ اور مسلمانوں، ذرا ارحم الراحمین کی ستاری و غفاری کا جلوہ تو دیکھو کہ آج تک اس ستون ابو لبابہ کی یہ کرامت ہے کہ کتنا ہی بڑا مجرم و گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اس ستون کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر صدق دل سے توبہ کریں تو خداوند کریم حضرت ابو لبابہ کے طفیل میں انشاءاللہ تعالی ضرور اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہر کیف یہ ثابت ہو گیا کہ مغفرت کی یہی شرط دربار رسول کی حاضری ہے۔ لیکن برادران ملت، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ گناہ گاروں کے لیے دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری اس وقت تک تو بآسانی میسر ہو سکتی تھی جبکہ رحمت عالم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام گناہ کرتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب جب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر کے اندر جلوہ گر ہیں، تو اب گناہ گاروں کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضری کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور اب گناہ گار مغفرت کے لیے جاؤ کا یعنی دربار رسول کی حاضری کی شرط کیسے پوری کر سکتا ہے؟ تو مسلمانوں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور کے پاس حاضری ہو جانا بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا۔ اس لیے جو شخص بھی قبر منور کے پاس حاضر ہو گیا، یقیناً اس نے جاؤ کا کی شرط پر عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ علماء ملت اور اولیاء امت کی تاریخ شاہد ہیں کہ دور تابعین اور ان کے بعد کے بہت سے سلف صالحین نے روضہ انور کے پاس حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خدا کے فرمان جاؤ کا پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بتا دوں۔ قبر منور سے اعلان مغفرت۔ غالباً آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا جو بہت مشہور ہے کہ ایک اعرابی مسلمان جس کا سینہ توحید الہی کا خزینہ اور جس کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ تھا، یہ روضہ اقدس کے پاس جب حاضر ہوا تو پہلے انتہائی والہانہ عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ روضہ انور کے ارد گرد کی خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالنے لگا، پھر انتہائی
رو رو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہم نے اس کو پڑھا اور اس پر ایمان لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر خداوند قدوس نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں یہ آیت بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں گناہ کر کے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا میں اللہ کے فرمان جاؤکا پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دربار میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے یا رسول اللہ آپ میرے رب سے میرے گناہوں کی بخشش کرا دیجئے۔ برادران ملت، منقول ہے کہ یہ اعرابی جب اپنی عرضی دربار نبوت میں پیش کر چکا تو قبر انور سے یہ ندا آئی کہ اے اعرابی، تو بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران اسلام، دیکھ لیجئے، یہ ہے قبر انور کا تصرف۔ جس طرح اپنی ظاہری حیات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار میں آنے والے گنہگاروں کو مغفرت کی خوشخبری سنا دیا کرتے تھے، اپنی قبر منور کے پاس حاضر ہونے والے گنہگار اعرابی کو بھی مغفرت کا مژدہ سنا دیا۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری یقیناً دربار رسول ہی کی حاضری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے عقیدے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے وسیلہ کے ذریعے حاضری انشاءاللہ وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، ثم آمین۔